بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این ڈیجیٹل. میرے ساتھ موجود ہیں علی ظفر صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیں کہ کل ججز کی تعیناتی ہوگی, 6 ججز کو تعینات کر دیا گیا. آپ بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے. کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب ہائی کورٹس میں بھی جو ہے سپریم کورٹ کی طرز پہ چلے گی ہائی کورٹس بھی؟ جی نہیں, دیکھیں کل جو ہوا ہم نے واک آؤٹ کیا اس کو اصول کے تحت واک آؤٹ کیا, اور اس لیے کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا پہلے فیصلہ ہو جائے کہ اس میں سینیورٹی ججز کی کیسی ہے. لیکن بہرحال نہیں بات مانی گئی, اور ان کے پاس چونکہ میجورٹی تھی اور کورم پورا تھا تو انہوں نے اپنی اپوائنٹمنٹس کر دیں, اور اچھی اپوائنٹمنٹس ہوئیں. چیف جسٹسز ہیں, سینیورٹی کے پرنسپل پر انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی. بلوچستان کے چیف جسٹس, پشاور کے چیف جسٹس, سندھ کے چیف جسٹس سارے آئے. بہرحال اب آپ کا سوال ہے کہ باقی ججز جو ہیں ہائی کورٹس کے جو نئے لگے ہیں ان کا کیا ہے پوزیشن. اب سارے آنریبل ججز ہیں, اور ہم امید رکھیں گے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی جو اوتھ ہے اس کے مطابق وہ اپنی کارکردگی, اپنی ججمنٹس دیں گے, اور یہی تقاضا ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی جی سی پی میں حصہ اپنا ڈالنے کی, اور ہم نے بھی نامینیشنز دیں. ہماری نامینیشنز تو نہیں مانی گئیں, لیکن ہم نے پھر بھی کنٹریبیوٹ کیا, ڈسکشنز کی, اور میرا خیال ہے بائی اینڈ لارج اچھے جج صاحبان ہو گئے ہیں ہائی کورٹس میں, اور ابھی مزید بھی ہوں گے انشاءاللہ. اور امید یہی ہے کہ وہ ساری انسٹیٹیوشن جو ہے جوڈیشل انسٹیٹیوشن اس کو مضبوط کریں گے, اور ہماری تو یہی کاوش ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی سیاسی کیسز تو ہوتے ہیں عدالتوں میں, لیکن زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں وہ عام عوام کے ہیں, اور انصاف ضروری ہے کہ اچھے لوگ لگیں ججز کے طور پہ تاکہ وہ انصاف فراہم کر سکیں پبلک کو. سر یہ بتا دیں کہ 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاست, نون لیگ یہ تنقید کری ہے کہ کوئی پنجاب میں بھی نکلا, سندھ میں بھی نکلا, صرف خیبر پختونخوا ایک مخصوص ضلع میں جو ہے وہ جلسہ انہوں نے کر کے واپس آ گیا, اور پارٹی کے اندر بھی آپ لوگوں کے اختلافات وغیرہ بہت ہیں. اس وجہ سے کیا کہیں؟ دیکھیں میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے مخالفت کرتا ہوں, اور وجہ یہ ہے کہ سوابی میں جو جلسہ ہوا وہ تو خیر ہونا ہی تھا بڑا, اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. وہ کے پی کے میں تھا تو اس میں تو کامنٹ نہیں کرنے کی ضرورت. لیکن جو مبارکباد دینے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جگہ جگہ جلسے ہوئے, اور پنجاب میں ہر قسم کی تکلیف ہے, ہر قسم کی ظلم ہو رہا ہے, ہر قسم کی رکاوٹیں ہیں. اس کے باوجود جگہ جگہ پورے پنجاب میں لوگ نکلے, اور اس کا میں جو کریڈٹ ہے وہ ہماری جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ, ان کو میں دیتا ہوں, کیونکہ وہ جب سے لگی ہیں اور انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کیا ہے اور نظام سنبھالا ہے تو پنجاب بھی اٹھنے لگا ہے. دوسری طرف سندھ میں بھی جگہ جگہ ہوئی ہیں, جلسے نکلے ہیں. وہاں دیکھیں جہاں اتنا ظلم ہو رہا ہو, اتنی رکاوٹیں ہوں, وہاں یہ والی جو ایک موومنٹ چلی ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ابھی لیول 1 ہے, ابھی لیول 1 ہے, اس کے بعد لیول 2, 3, 4, 5 تک پہنچنا ہے. سر عمران صاحب نے ریمیٹنس جو ہے وہ روکنے کا کہا گیا ہے ورسز پاکستان کو, کہ کوئی بھی جو ہے ریمیٹنس وغیرہ نہ دیا جائے, نہ یہاں پیسے وغیرہ دیے جائیں حکومت کو. تو سر یہ بتائیں کہ یہ سول نافرمانی کی طرف بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے مزاحمت کی طرف جا رہی ہے, سڑکوں پر دوبارہ آنے کا فیصلہ کریں گے رمضان کے بعد؟ جی دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ لیول 1 ہے ابھی, ابھی تو 5 لیولز اور ہیں اوپر, اور جو 5 لیول, جو 5th لیول ہے وہ تو کافی سیریس ہے. وہاں تک امید ہے کہ ہمیں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن یس, اسٹریٹجی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا مومنٹم زیادہ کرتے جائیں. لاسٹ میں یہ بتا دیں عمران صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ دوبارہ آرمی چیف صاحب کو خط لکھیں گے, اور ان کے نوٹس میں وہ چیزیں لا رہے ہیں کہ ان کو اپنے ادارے میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور سینئر قانوندان کہ ان کی طرف سے جو لیٹرز وغیرہ لکھے جائیں, تو کیا وہ سینئر سیاستدانوں کو نہیں لکھ سکتے, نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, جو کہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ 3 بڑے مل کے بیٹھ جائیں تو اسٹیبلشمنٹ کو مداخلے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ یہ دیکھیں جہاں تک وہ خط لکھ رہے ہیں, ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں, اور وہ ان کا حق ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی خرابیاں ہیں تو ان کے اوپر وہ اپنی تبصرہ کریں اور اپنی ایڈوائس بھی دیں. تو یہ جو اوپن لیٹرز ہیں یہ ایک ایڈوائس کے طور پہ وہ اس وقت ایشو کر رہے ہیں. جہاں تک دوسری سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے یا ان کے لیڈران کا تعلق ہے,
وہ ہم پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ تو ہر وقت ہی بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو شاید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. یہاں تو ہم بحث، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں، ان کی تنقید کریں جہاں وہ خرابیاں کریں. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور وہ انہوں نے ہمارے اوپر چھوڑا ہوا. کل سینٹ کا اجلاس بھی ہونے جائے تو کیا پی ٹی آئی پھر کر کے یہ احتجاج آگے جاری رکھے گی یا کوئی نیا طریقہ کار بھی اپنا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر بولنے دیا گیا تو پھر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم پھر ضرور بولنا چاہیے ہمیں اور تنقید کرنی چاہیے، اور پھر پوائنٹس پہ جو بھی ہماری پوائنٹس ہیں ان کو ریز کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمیں بولنے نہ دیا گیا تو پھر مجبوراً ہمیں بائیک آؤٹ کرنا پڑے گا، اور وہ واک بھی آؤٹ کیا کرنا جا پڑے گا. پھر وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سر.